امی کے ساتھ پارٹ 3۔ میری امی کہنے لگی ہاں ہیری ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو بلا لیا کرو، سارا دن تم گھر پہ اکیلے پڑے رہتے ہو، اس طرح تم بور ہو جاؤ گے۔ پھر میں نے اپنی اسی دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار سنا سے بات کی تھی، وہ کہنے لگا کس بارے میں نے کہا یار وہ میں نے بتایا تھا نا کہ میں شدید سنگل ہوں، تو ثنا کے ساتھ مزے لے لے گا، لیکن میرے بارے میں بھی تو کچھ کرنا۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں یار وہ میں نے اس سے بات کی تو تھی، لیکن جب میں آؤں گا تو فیس ٹو فیس تم بھی کر لینا، میں بھی اس کو کر دوں گا، وہ ضرور تمہاری کہیں نہ کہیں سیٹنگ کروا دے گی، کیونکہ اس کی بہت ساری دوستیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کب تک آ رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا کہ ثنا بول رہی تھی کہ دوپہر 2 بجے وہ گھر سے نکلے گی اور میں اسے بائک پہ پک کر کے سیدھا تمہارے گھر لے آؤں گا۔ پھر میں نے کال بند کی، میں نے اپنی امی کو آواز دی، میں نے کہا امی میری بات سنیں، میں نے کہا امی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرے کچھ دوست آ رہے ہیں تو کچھ اچھا کھانے کا بنا لو۔ پھر میری امی کہنے لگی جاؤ بازار سے سامان لے آؤ، میں بریانی بنا لیتی ہوں۔ پھر امی نے مجھے کچھ پیسے دیے اور میں بازار آ گیا، امی کا بتایا وہ سامان خریدا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا دوست ثنا کچھ کیسے لے گا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ موبائل اپنے کمرے میں کہاں چھپاؤں جہاں ان دونوں کو نظر نہ آئے۔ میں گھر آیا، سارا سامان اپنی امی کو دیا، میری امی کچن میں چلی گئی، میں اپنے کمرے میں آیا، فریش ہوا، بچے سے پینٹ سے ٹی شرٹ نکال کے پہن لی۔ تب تک دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ میں نے اپنے موبائل نکالا ہی تھا کہ میرے دوست کا فون آیا، میں نے کال ریسیو کی کہ اس نے کہا کہ میں باہر گیٹ کے پاس کھڑا ہوں۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو اس طرح اور میرا دوست دونوں آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے ثنا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ ثنا تو بہت خوبصورت ہو گئی تھی، ثنا کے غبارے بڑے بڑے نظر آ رہے تھے۔ پھر میں ان دونوں کو اپنے کمرے میں لے جا کر رہا تھا تو میری امی کہنے لگی ہیری ان کو ٹی وی لانچ پہ بٹھاؤ، ہم باتیں بھی کر لیں گے۔ میں سن کے پریشان ہی ہو گیا، میرا دوست مجھے دیکھنے لگا۔ اگر ہم ٹی وی لانچ میں بیٹھ جاتے تو میرے دوست سم کے ساتھ کام کرنے آیا تھا، اس کا کام نہیں ہو پاتا۔ تو میں نے کہا امی آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، میں ڈسٹربنگ ہوگی، ہم جا کے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ ہم کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ مجھے یاد ہے میں نے موبائل تو چھپا کے رکھا ہی نہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ جو منصوبہ میں نے بنایا ہوا تھا وہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ اب ہم دونوں کمرے میں آ چکے تھے، ان کے سامنے تو میں موبائل چھپا نہیں سکتا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں نے کہا یار ابھی ہم ٹی وی لانچ میں بیٹھتے ہیں کیونکہ امی کھانا بنا رہی ہیں، کھانا کھا کے ہم واپس کمرے میں آ جائیں گے۔ میرا دوست کہنے لگا ارے یار ہیری مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، میرا تو گاجر سونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جب سے ثنا میرے ساتھ بیٹھی ہے تو ایک کام کر تو باتھ روم میں چلا جا اور 10 منٹ نہیں آنا، میں جب تک یہ کام کر لوں۔ میں نے کہا یار جلدی کس بات کی ہے؟ ثنا بھی ہم دونوں کی باتیں سن کے نظر نیچے کر کے ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی، شاید ثنا کو بھی پتا تھا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہاری ہے، اب یہ یہاں سے کوئی بھاگ تھوڑی جائے گی، جتنا دل کر رسک کی لینا، ہم کھانا کھا لیں۔ تو میں نے کہا اپنے دوست کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آیا، آگے ہم ٹی وی لانچ میں بیٹھ گئے۔ میری امی کہنے لگی ہیری کیا ہوا؟ ابھی تو تم کہتے کہ ڈسٹربنگ ہوگی اور تم باہر آ گئے۔ پھر میں نے اپنی امی کو جھوٹ بولا، میں نے کہا امی وہ کمرے میں تھوڑی صفائی نہیں ہے، اب جب تک ان لوگ کی باتیں کریں میں تھوڑا کمرہ صاف کر کے آ رہا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو بھی کہ کمرے میں آ کے اب ایسی کوئی جگہ ڈھونڈا تھا جہاں پہ موبائل رکھوں اور ان دونوں کو نظر نہ آئے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد بالآخر مجھے ایک جگہ بھی مل گئی جہاں سے ویڈیو بھی اچھی لا رہی تھی، موبائل نظر بھی نہیں آنا تھا۔ میں اپنا موبائل وہاں پہ سیٹ کر کے واش روم میں گیا، ہاتھ منہ دھوئے، پھر ان کو جوائن کر لیا۔ تب تک میری امی کھانا بھی بنا چکی تھی، میں کہنے لگی تمہارا انتظار ہو رہا ہے، بیٹھو میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر ثنا کہنے لگی نہیں خالہ ہم نے تو کھانا کھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ثنا ایسے کیسے، میری امی تم لوگوں کے لیے ہی کب سے کچن میں کام کر رہی ہے، اس کی محنت ضائع نہ کرو، کھا لو۔ پھر میرا دوست کہنے لگا ہاں یار مجھے تو بھوک لگی رہی ہے۔ پھر میری امی کھانا لے آئی، ہم سب نے مل کے کھانا کھایا۔ آہستہ آہستہ میری دوست کہہ رہی تھی جلدی کرو، میں نے گھر بھی واپس جانا تھا، 3 تو بج گئے ہیں، اگر میں 4 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچا تو میری امی 100 سوال کرے گی۔ پھر میرا دوست مجھے آنکھ سے اشارہ کرنے لگا، پھر میں نے اپنے دوست کو کہا یار چلو روم میں بیٹھو۔ میری امی نے کھانے کے برتن سمیٹے اور ہم لوگ روم میں آ گئے۔ روم میں آتی میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور پھر میں بیٹھ گیا۔
تو میرا دوست کہنے لگا ہیری پیرٹ کہاں آ رہا ہے یار، جا 10 منٹ کا تو کام ہے۔ میں نے کہا اچھا جا رہا ہوں۔ پھر میں واش روم آیا اور دروازہ بند کر کے ایسے ہی کھڑا رہا ہو گیا۔ پھر میں دروازے میں کچھ سراغ ڈھونڈنے لگا تاکہ ان دونوں کو دیکھ سکوں۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر میں نے کان لگا کے ان کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ آوازیں بھی کوئی خاص نہیں رہی تھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ شو پہ تو میں کڑا ہوا ہوں۔ بس ثنا کی کبھی کبھی آواز آتی تھی، مجھے پتا چل گیا تھا کہ ثنا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ثنا اس کو کہہ رہی تھی کہ آرام سے آہستہ، یہ آوازیں سن کر میرا گاجر بے جگہ ہو جاتا ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر اس طرح لگے رہے، 5-15 منٹ گزرے تو میں دروازہ کھول کے باہر جانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دروازہ باہر سے بھی لاک تھا۔ پھر میں نے ہلکا سے دروازہ بچایا۔ پھر میرے دوست کہنے لگا رک جا یار تو 10 منٹ، اور پھر دونوں کی جیب سے مجھے آواز آئی تو میں سمجھ کے دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اور پھر 3 منٹ بعد میرے دوست نے دروازہ کھولا تو ثنا سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا میرا دوست پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا یار، اتنا تجھے پیسے کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا یار بہت طاقت سے وہ کام کیا ہے، بہت زور لگایا ہے۔ میں نے اسے چھیڑے ہوتے ہوئے کہا، میں نے کہا مجھے پتا ہے، میں سن رہا تھا اندر سے۔ اب میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں جلد از جلد یہاں سے جائیں اور میں موبائل اٹھا کے دیکھ سکوں کہ میرا دوست ثنا کے ساتھ کیسے کر رہا تھا۔ پھر ثنا بھی فریش ہو کے آئی اور بیٹھ گئی۔ پھر میرے دوست کو کہنے لگی چلیں۔ پھر میں نے کمرے کا لاک کھولا اور وہ دونوں باہر آئے۔ باہر میری امی تھی اور کہنے لگی بس میں نے گھر کے کام کر لیے ہیں، میں بھی تم لوگوں کو جوائن کرتی ہوں۔ پھر میں نے کہا امی نہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں، اصل میں ثنا کچھ جلدی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں ہوتا، بیٹھو تو میں فون کر کے ثنا کی امی کو بول دیتی ہوں کہ ثنا ہمارے گھر پہ ہے۔ اب میں امی کو کیا بتاتا کہ یہ دونوں چوری یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا امی پھر کبھی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے ہیں اور میں واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اب شام کے 4 بھی بج چکے تھے تو میں نے موبائل اٹھایا اور میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے وہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں تو حیران ہی ہو گیا۔ ثنا کا وہ کتنا خوبصورت تھا، میری سوچ سے کہیں زیادہ۔ میرا دوست ان کو کھا رہا تھا اور ویڈیو میں آواز تو نہیں آ رہی تھی لیکن یہ پتہ چل رہا تھا کہ میرا دوست ثنا کو کہہ رہا تھا کہ لولی پاپ کرو اور سننے سے منع کر رہی تھی۔ میرا دوست اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ویڈیو دیکھ کے میرا دماغ فل خراب ہو گیا تھا۔ میں نے اب دل میں سوچ لیا تھا میں بھی ثنا کے ساتھ کر کے رہوں گا۔ میرا دماغ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا تھا، بار بار میرے دماغ میں ثنا کا وہ سین آ رہا تھا جس انداز سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں نے ثنا کے ساتھ یہ ضرور کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کی جتنی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد شام کو 6 بجے تک میں ایسے ہی پڑا رہا۔ میرے دماغ میں وہی چلتا رہا کہ میرا دوست کتنا خوش نصیب ہے جس نے ثنا جیسی لڑکی کے لیے دی۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو ثنا کو بھیج کے اس کو ڈراتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی خوش کرے، ورنہ لیکن میں ڈر بھی رہا تھا کہ ثنا کہیں میری دوست کو نہ بتا دے۔ یہی کشمکش میرے ذہن میں چلتی رہی اور میں پھر ٹھان لیا، میں نے کہا بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ میں نے اپنے دوست کو فون ملایا، میں نے کہا یار وہ ثنا کا نمبر تو مجھے دے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا خیریت؟ میں نے کہا ہاں یار وہ تم نے تو اس سے بات نہیں کی اور میں بھی بھول گیا، ابھی یاد آیا، میں اس سے یہی بات کرنے والا ہوں کہ میری کوئی فرینڈ شپ کروا دیں۔ اس نے کہا ہاں یار میں بھول گیا تھا، چلو میں تمہیں اس کا نمبر واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ اب ثنا کا نمبر میرے پاس آ چکا تھا۔ اب میں یہ سوچا کہ یہ ویڈیو ثنا کو بھیجوں یا نہ بھیجوں، لیکن میرے دماغ بالکل عام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پھر وہ ویڈیو ثنا کے واٹس ایپ پہ بھیج دی۔ ثنا کا نیٹ شاید بند تھا کیونکہ مجھے ڈبل ٹک شوق ہو رہا تھا اور پھر میں انتظار کرنے لگا کہ ثنا کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اسی طرح رات کے 8 بھی بج چکے تھے اور میں بار بار اپنا موبائل دیکھتا کہ ثنا نہیں وہ ویڈیو دیکھ لے یا نہیں۔ وہ 8 بجے اس نے وہ ویڈیو سین کر لی تھی لیکن مجھے کوئی رپلائی نہیں آ دیا۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں ثنا نے ویڈیو دیکھی یا اس کے گھر والوں میں سے کسی اور نے نہ دیکھ لی ہو اور یا میرے دوست کو نہ بتا رہی ہو۔ اس طرح میرا ذہن چلتا رہا۔ پھر 15 منٹ بعد 1 منٹ 30 سیکنڈ کی وائس آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس پہ کلک کیا اور موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔